حضرات السلام علیکم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات مصرع طرح پہ چند اشعار ملاحظہ کیجیے گا. آگے بھائی بسم اللہ. مولانا صاحب ایک درود پڑھ دے بر محمد والے محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے گا. عزم محکم قلب قوی اور جرأت ملتی ہے. عزم محکم قلب قوی اور جرأت ملتی ہے. ناد علی سے کیسی کیسی نعمت ملتی ہے. ناد علی سے کیسی کیسی نعمت ملتی ہے. اس نے مطلب دیکھیے گا. شکر کرے وہ جن کو ایسی قسمت ملتی ہے. بخت رسا ہو تب توفیق مدحت ملتی ہے. بخت رسا ہو تب توفیق مدحت ملتی ہے. شعر دیکھیے گا. ایک درود پڑھیں پر محمد والے محمد. تیغ قاسم خام شابر کی پروردہ ہے. تیغ قاسم خام شابر کی پروردہ ہے. کل کے قضا کی تیغ دو سر میں حدت ملتی ہے. کل کے قضا کی تیغ دو سر میں حدت ملتی ہے. یہ شعر بھی دیکھے گا. صلح حسن کا آگ سے جلالی جنگ قاسم ہے. دو آئینوں میں ایک جیسی صورت ملتی ہے. دو آئینوں میں صلح حسن کا عکس جلالی جنگ قاسم ہے. دو آئینوں میں ایک جیسی صورت ملتی ہے. دو آئینوں میں ایک جیسی صورت ملتی ہے. تضمین کا شعر ملاحظہ کیجیے گا. ابن کاشف سر الہی باہر تیری تقریر. ابن کاشف سر الہی باہر تیری تقریر. قول قاسم میں قرآن
کی آیت ملتی ہے، قول قاسم میں قرآن کی آیت ملتی ہے۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا، اللہ اللہ شان جہاد قاسم ابن حسن، ٹکڑے ٹکڑے جسم میں مشک وحدت ملتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم میں مشک وحدت ملتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم میں مشک۔ حضرت میرا نی صلی اللہ مقامہ نے اپنے ایک مرثیے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، لا یتجرا، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کہ ایسا ٹکڑا کہ جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں، ملاحظہ کیجیے گا، استعمال کیا ہے، ہمیں دیکھیے گا، اے شبدیز جرت قاسم تیرے قدموں میں لا یتجرا لاش سوال بیعت ملتی ہے، لا یتجرا لاش سوال، اے شبدیز جرت قاسم تیرے قدموں میں لا یتجرا لاش سوال بیعت ملتی ہے۔ مقطع دیکھیے گا، کون تجھے اطہر جانے گا، کیا تیری پہچان، ذکر قاسم کے صدقے بس عزت ملتی ہے، ذکر قاسم کے صدقے بس عزت ملتی ہے، ذکر قاسم کے صدقے بس۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد والے۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات پوتے کا ذکر ہو چکا ہے اور چاہتا ہوں کہ دادا کا بھی ذکر ہو جائے اسی سلسلے سے۔ میرا نیس اللہ مقامہ کا ایک شہرۂ آفاق مرثیہ، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس مرثیے میں ایک بیت ہے فارسی کی، دانداں کس کے فصاحت بکلامی دارد، ہر سخن موقع ہر نکتہ مقامی دارد۔ اس بیت پر تضمین کہنے کی کوشش کی ہے اور خیبر نظم کی تھی پچھلے سال، میں چند بند اس کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درود پڑھ دے بر محمد والے بطور خاص دیکھیے گا ہوں گے بھائی بلا۔ اے قلم کاشف اسرار سخن بن کر چل، تشنگی فکر کی مٹ جائے سوئے کوثر چل، معجزہ گاہ علی میں طرف خیبر چل، چہل روزوں کا دکھاتا ہوا ہر منظر چل۔ بیت دیکھے گا، سامنے ہے در کرار کو لڑتا دیکھے، سامعی سب در خیبر کو اکھڑتا
سب جنگ وہ گھمسان کا منظر توبہ 1500 سے زیادہ کا وہ لشکر توبہ صفت بید لرزتے تھے غضنفر توبہ اور سورما بھاگتے پھرتے تھے برابر توبہ اس قدر مرحب و انتر سے وہ گھبراتے تھے مثل قارون زمینوں میں دھسے جاتے تھے اے قلم یہ بند دیکھیے گا بیت ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص کچھ وہ اصحاب جو پیغمبر اسلام کے تھے سب جری تھے یہ الگ بات ہے بس نام کے تھے ارے تین جن میں کسی مصرف نہ کسی کام کے تھے تین جن میں کسی مصرف نہ کسی کام کے تھے کیا تھے پیروے زر تھے کرم خواہ فقط دام کے تھے ہے بجا ان کو سگے مال غنیمت کہیے ایسے افراد کو زنہار غنیمت کہیے اے قلم بند دیکھیے گا دن گزرتے رہے پر فتح بھی تھی بیزار اپنے اصحاب سے بولے نبی عرش وقار کل وہ دن ہے کہ بناؤں گا میں اس کو سردار جو رجل ہو جو کرے جنگ میں بڑھ بڑھ کر وار جو رجل ہو جو کرے جنگ میں بڑھ بڑھ کر وار غیر فرار ہو کرار ہو اور غازی ہو جس کے دم سے عالم دی کو سرفرازی ہو اے قلم جی بند ملاحظہ کیجئے غیر فرار کی تھی قید تو کچھ تھے مضطر رنج کچھ کرنے لگے شرط رجل کی سن کر رنج کچھ کرنے لگے شرط رجل کی سن کر کچھ تو بے چین رہے اتنا کہ جاگے شب بھر ان کے ارمانوں کا دم نکلا مگر وقت سحر ان کے ارمانوں کا دم نکلا مگر وقت سحر متعجب تھے کہ کس طرح یہ اس جا پہنچے حکم اللہ سے خیبر میں علی آ پہنچے اے قلم چند بند کی زحمت ملاحظہ کیجئے گا ایک نقشہ پیش کرنا ہے اور اس بند میں بیت ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص استعمال کیا ہے یہ تحفہ اذن نبی پایا علی نے جس دم ڈاب میں تیغ رکھی آئے مثال زیغم ایک طرف فتح تھی ایک سمت ظفر تھی پیہم اور راکب دوش محمد کے ہوا پر تھے قدم راکب دوش محمد کے ہوا پر تھے قدم کیا منظر ہوا اس سے ملاحظہ کیجئے راکب دوش محمد کے ہوا پر تھے قدم قلب قارون کے وسواس بڑھے جاتے تھے در اذا زلزلت الارض پڑھے جاتے تھے
رات یہ مولا علی محراب کے سامنے آئے ہیں اور اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں. یہاں سے بس 2 بند کی زحمت ہے. دائرہ کفر کا تو ہے تو میں ایمان کی حد، نکہت گلشن وحدت ہوں میں تو بوئے بد، تو سگے جہل ہے میں سرور عقلی میں خرد، تو ہے شر خیر ہوں میں تجھ کو فنا میں سرمد، تو ہے شر خیر ہوں میں تجھ کو فنا میں سرمد، مرحب نحس تو مغلوب ہے میں غالب ہوں، ارے دیکھ مجھ کو میں علی ابن ابی طالب ہوں، اے قلم سن کے اشعار رجز سامنے آیا بے پیر، اور کی پیش علی بے ادبانہ تقریر، اس کی تقریر کا مقصد تھا علی کی تحقیر، غیظ میں آ کے پکاری یہ علی کی شمشیر، غیظ میں آ کے پکاری یہ علی کی شمشیر، مذہب سے کہہ رہی ہے شمشیر، غیظ میں آ کے پکاری یہ علی کی شمشیر، دانا داں کس کے فصاحت بکلامی دارد، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقامی دارد، اے قلم ذات آخری بند اور بیت ملاحظہ کیجیے گا بطور خط، آخری بند ہے. سائقہ بن کے جلا دیتی ہوں بے دینوں کو، ہے یہ رفتار کہ دکھتی نہیں بدبینوں کو، ضائع کر دیتی ہوں میں کفر کی تدوینوں کو، اور موت کے گھاٹ اتاروں گی اب ان تینوں کو. موت کے گھاٹ اتاروں گی اب ان تینوں کو، مرحب و انتر و حارس کی قضا دور نہیں، یہ عدد 3 کا ہرگز مجھے منظور نہیں، اے قلم